ایک خبر پھوڑی گئی ہے جی، یا پھڑوائی گئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاورز ٹو بی جو ہیں انہوں نے اپروچ کیا ہے جناب حضرت قبلہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو، اور انہیں کہا گیا کہ کیا مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اور جناب جو ہے اس کے اندر جو کانٹینٹ تھا، ملفوف کانٹینٹ، ہمارے دوست سید عمران شفقت زنجانی صاحب نے دی ہے۔ کنٹینٹ یہ تھا کہ جناب کی مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ مریم اور نواز شریف جو ہیں وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن آپ بات تو کریں۔ یہ خبر پھوڑی گئی، میں نے ان کا وہ سارا ویلاگ دیکھا، تو یہ ویلاگ کرنے کا تحرک ہوا، اور میں نے کہا اس پہ بات کرتے ہیں۔ بنیادی طور پہ جو ہے وہ جب کوئی بھی کیمپین چلتی ہے حکومت کے خلاف، اور چونکہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ حکومت صرف میڈیا پہ ہے، اور میڈیا میں بھی سوشل میڈیا کے اوپر، مین اسٹریم میڈیا کو تو انہوں نے ویسے ہی ڈیف اینڈ ڈم کر لیا ہوا ہے نا، قابو کر لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں ڈاگی سیٹ ڈاگی سیٹ ڈاگی اسٹینڈ۔ میں خود پروگرام کرتا ہوں روزانہ، تو مجھے نہیں پتا وہاں پہ میرے تک کیا بات پہنچائی جاتی ہے، اور وہ پروگرام کرنا مجبوری بھی ہے یار، گھر کا کچن وچن بھی چلانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو اپنا غبار ہے وہ یہاں پہ آ کے نکالتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی وہ سچ نہیں یہ ہوتے، ادارے کا سچ ہے۔ اور ادارے کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں، وہاں پہ 400-500 لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ صرف اپنی جو ہوتی ہے وہ اس کے لیے ان لوگوں کا روزگار تو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ ویسے روزگار ہمارے احتیاط کرنے کے باوجود بھی خطرے میں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں تو کم از کم ذمہ دار نہ بنوں اس کا، ٹھیک ہے۔ ہم نے تو ایک آدھ ادارے میں اس لیے بھی نوکری چھوڑی کہ ہمیں کہا گیا لوگ نکال دیں، ہم نے کہا جی یہ کام ہم سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ نہ ہم آپ کو نکالنے دیں گے، نہ ہم خود نکالیں گے، بلکہ ان لوگوں کی یوٹیلیٹی پیدا کریں گے یہاں پہ، اور آپ کے لیے زیادہ فروٹفل ہو جائیں گے۔ ادارے نے طے کر لیا ہوا تھا کہ 20-20 ہزار کے 30 بندے فارغ کر کے نا، اور 40 لاکھ کا ایک بندہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا جی آپ رکھتے وقت سوچتے، اور میں تو اس بات کا حامی نہیں ہوں، تو آپ سب سے پہلے ہمیں ہی فارغ کریں۔ انہوں نے فارغ کر دیتا ہی، انہوں نے کہا پھر تسی تو پہلے باہر چلو نا، باقی گل تسی باہر کرا گے۔ وہ ہم باہر نکل گئے جی، چلے ان لوگوں کی ان میں سے بیشتر کی جابز بچ گئی۔ 20 نکالنے کا ٹاسک ملا تھا، 12 بچ گئے، 8 بیچارے ہمارے ساتھ ہی فارغ کر دیے گئے۔ چلیے ہماری قربانی سے کسی کا بھلا ہو گیا یار، ٹھیک ہے۔ خیر، شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے انہوں نے ویلاگ کیا۔ جب میں نے عرض کیا نا یہ حکومت سب کچھ میڈیا پہ کرتی ہے، اور جب میڈیا پہ چل رہا ہے تو میڈیا پہ لائٹ ہوگی نا، تو اس کے اندر کچھ ایسی بھی درفنتنیاں چھوڑی جاتی ہیں، کوئی ایسے فیلرز چھوڑے جاتے ہیں جس سے دوسری سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ دھوکہ کھا جائیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیے، یہ جو جنگ لڑنے کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس میں سے پہلی ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دشمن کو دھوکہ کیسے دینا، تو یہ دھوکہ کیسے دینا، ڈوبیس انفارمیشن کو آپ فیڈ کریں گے۔ تو اب یہ جو اس طرح کی بات اگر کوئی بندہ مولانا کی صفوں میں بیٹھا ہوا سنے گا، اور وہ اس پہ بلیو کرے گا، اگر کرے گا، تو وہ تو محسوس کرے گا کہ یار ہیں اگاں لا کے سانو عشق دیاں تے آپ مٹھی نیند سونا ہے، مولانا ہمیں تو بغاوت کا درس دیتے ہیں، اور اندر ان کے رابطے ہیں، یا میاں صاحب ہمیں تو بغاوت کا درس دیتے ہیں، اور اندر سے جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی یہ باتیں کرتا پھر رہا ہے۔ ان کے فالورز کے اندر ڈبل مائنڈڈنس پیدا ہوگی، اور جب آپ نے اپنے دشمن کے دماغ کے اندر جو ہے وہ دھوری سوچ جو ہے وہ پیدا کر دی، تو آپ نے اسے متزلزل کر دیا نا، تو جب متزلزل کر دیا آپ جیت گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو میڈیا پہ اس طرح کی خبریں آئیں گی، اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ کیوں؟ آپ یہ سوال کریں کہ آپ اتنے ایکسٹریم رزلٹ پہ کیوں پہنچے، ٹھیک۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہم کشمیر کا پورا ایشو دفن کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ لاڈلے کو گلگت بلتستان کا الیکشن ہر قیمت پہ جتوانا ہے۔ ہم اس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کی لائف لائن جو کشمیر کا ایشو ہے، جو آج 70 سال سے ہم لے کے چل رہے ہیں، اس کو دفن کرنے کے اوپر راضی ہو گئے۔ پاکستان کے اکنامک ریوائول کا ایشو تھا، اور وہ کیا تھا؟ سی پیک تھا۔ سی پیک کے خلاف ہم نے بکواس کی کہ یہاں سے چینی دلہنیں لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
وہ میرے ایک اسٹوڈنٹ نے اس کے اوپر پیکج بنایا, میں نے فون کیا اس کو گالیاں بکنے کے لیے, میں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو, میں نے تمہیں یہ پڑھایا تھا. اس نے کہا سر اوپر سے حکم آیا ہے, اللہ کی قسم اوپر سے لکھا ہوا سکرپٹ آیا ہے. میں نے کہا وہ جس لڑکی کا تم انٹرویو کر رہے ہو وہ کہہ رہی ہے کہ اس کی ایک سہیلی, ٹھیک ہے, وہ نہیں گئی کسی چینی کے ساتھ, اس کی کوئی شادی نہیں ہوئی, لیکن اس کی ایک سہیلی جو تھی اس کی ہوئی تھی اور اس نے مجھے بتایا تھا. میں کہا یہ جرنلزم ہو رہا ہے. تو سر سب ان کی طرف سے نامینیٹ ہو کے آتا, میں کیا کروں. تو کیمپین چلوائی گئی اتنی گھٹیا لیول پہ. آج ہر تھرڈ کلاس انڈین اٹھ کے ہمیں سوشل میڈیا پہ کہتا ہے, یہ تانا دیتا ہے. یہ ہوا ہی نہیں ہے, یہ بیسیکلی یہ ہوا ہی نہیں ہے. آئی واز دا اونلی جرنلسٹ ایٹ دیٹ مومنٹ, میرا ویلاگ ریکارڈڈ ہے. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ. لیکن انہوں نے پاکستانیوں کی عزت کو سر بازار نیلام کر دیا یار, صرف اس لیے کہ سی پیک کو ناکام کرنا ہے, چینیوں کے خلاف نفرت پیدا کرنی ہے, کیونکہ لمحہ موجود کا ٹارگٹ یہ تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے آ جائیے. اچھی بھلی چڑھ رہی تھی معیشت, ٹھیک ہے, ابھر رہی تھی, 5.8 تک بھی گئی, ٹھیک ہے, 6.4 کا اگلے سال کا ٹارگٹ تھا. ہم نے سیمینار پہ سیمینار کیے, سرکاری خرچے سے کیے, سویلین سے الگ خرچہ مانگتے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹی کا کہ یہ الگ دیں ہمیں, ٹھیک ہے, اور وہ کر کے کیے, اور یہ ثابت کیا کہ معیشت اچھی نہیں چل رہی. ہم اسی طرح تک اتر جاتے ہیں یار. اور آگے آ جائیے. اگلا جناب وہ ہم نے نواز شریف کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا. اب مسئلہ کیا ہے, نواز شریف کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا کہ تم باہر چلے جاؤ, 5 سال کے لیے کچھ نہ بولو, 5 سال سے کام کر دیں تو 5 سال کے بعد تمہارے لیے کھلی ہوگی. لہٰذا اس کے بعد وہ اس کی صحت کی حالت بھی خراب ہو گئی, دوسرے ممالک بھی اس میں انٹرفیئر ہو گئے. پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر دوسرے ممالک کو گھسیٹ کے لائے ہم. جس طرح کیسپر وائن برگر جو ہے, جو جب روس آیا تھا افغانستان کے اندر اور وہ پاکستان آتا ہے, وزیر خارجہ تھا اس وقت امریکہ کا, اور وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم افغانستان میں پنگا لیں, اور ضیاء الحق ہمیں گھسیٹ رہا تھا کہ ادھر آؤ, گھسیٹ کے لا رہے تھے. 9/11 کے بعد پاکستان کے اندر کوئی توقع نہیں بنتا تھا آنے کا, لیکن ہم گھسیٹ کے لائے ان کو. زیادہ خطرناک بات تو نہیں کہہ گیا ہم, ٹھیک ہے. اسی طرح اب ہم تو گھسیٹ کے لاتے ہیں مصیبت کو اپنے گھر کے اندر. افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی, ہمیں کیا ضرورت تھی اپنے گلی محلوں کے اندر جو ہے ہم نے جنگ شروع کر لی, لیکن ہم نے کر لی. تو موجودہ لمحہ موجود کے اندر جو ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, ایٹ اینی کاسٹ کرنا ہے, اس کے لیے جو بھی کام کرنا پڑے گا وہ ہم کریں گے. اور یہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے, یہ جو فراہمی ہے اس وقت, جسے کہنا چاہیے جو اس وقت پورے اس بیانیے کی فراہمی ہے, وہ بڑی ابینڈنٹلی جاری ہے. اور آپ اگر اس مائنڈ سیٹ کو مائنڈ میں لائیں تو یہ بھی ایک سلسلہ ہو سکتا ہے کہ ہم موجودہ جو پولیٹیکل ورکر ہے اس کے مائنڈ کے اندر ایک ڈبل مائنڈڈنیس کریٹ کریں. یہ بھی ایک ہو سکتا ہے. ہمیں جانے میں انجانے میں اس طرح کے کسی بھی کہنا چاہیے اس کا ہتھیار بننے سے یا انسٹرومنٹ بننے سے اعتراض کرنا چاہیے. یہاں پہ جرنلسٹ کا امتحان ہوتا ہے, ایڈیٹر کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ خبر تو ہے, لیکن اس خبر کا بینیفیشری کون ہے اور اس کا لاس کس کو ہو رہا ہے. اور پھر وہ اپنے رپورٹر کو سمجھاتا ہے کہ یار یہ خبر کو تھوڑا سا ایسے کر تاکہ یہ خبر نیوٹرل ہو جائے, یہ نہ کسی کے بینیفٹ میں ہو نہ کسی کے مخالفت میں جائے. رپورٹر کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس وقت جب ایڈیٹر بلا کے وہ کہتا بابا بوڑھا یا مرا نہیں مگروں نہیں لینا, ٹھیک ہے, یہ میری خبر کا زہر ہی مار دیا اس نے. وہ زہر اس لیے مارتا ہے ایڈیٹر کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ خبر بہت خوفناک طریقے سے ٹلٹ ہو رہی ہے اور یہ ادھر کو جا رہی ہے, یہ گولی کو سیدھا جانا چاہیے, ٹھیک ہے, بم کو راکٹ کو سیدھا جانا چاہیے, ٹھیک ہے. اب تو ہیٹ کیچنگ بم بھی آ گئے, میزائل بھی آ گئے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نگورنو کاراباخ کے اندر جو اس وقت ٹینکوں کے قبرستان بن رہے ہیں, مطلب نئی وار کے نئے ڈائنامکس سامنے آ رہے ہیں. تو میڈیا وار کے بھی تو نئے ڈائنامکس سامنے آئیں گے نا. دشمن کو متذبذب کرنا بھی تو ایک فن ہوتا ہے, تو وہ کیا جا رہا ہے جی اس وقت. تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ جو ہے وہ اس کو نہ کریں, اس طرح کی جو خبریں ہیں ان کو ٹوٹل فیس ویلیو پہ نہ لیں, اس کو ڈسکاؤنٹ کریں تھوڑا سا.
اور تھوڑا سا سے مراد ہے کہ 15 مطلب کہ 70-80% ڈسکاؤنٹ کر کے ایسی خبروں پہ بلیو کریں کہ جناب کوئی رپروشما ہو رہا ہے، آپس میں کانٹیکٹ ہو گئے. یہ جس لیول کے اوپر اس وقت دونوں قوتیں کھڑی ہو گئی ہیں، دونوں قوتیں، ٹھیک ہے، سائڈ کے اوپر، اس لیول کے اوپر رپروشما بنتا نہیں ہے، مڈل وے بنتا نہیں ہے. اور پہلے کیا ہوتا تھا کہ دو پولیٹیکل فورسز آپس میں لڑتی تھیں تو وہ آ کے درمیان میں تکڑی لے کے بیٹھ جاتے تھے، اور دونوں بلیاں جو تھیں پولیٹیکل فورس کی ان کے درمیان بندربان شروع کر دیتے تھے، اور ظاہر دونوں بلیاں منہ دیکھتی رہ جاتی تھیں اور پاور کوئی اور لے جاتا تھا. اب وہ جو تکڑی اٹھانے والی پارٹی ہے نا، وہ خود ایک پارٹی بن کے بیٹھ گئی. اب میڈیشن کون کر؟ اصل میں اس وقت ڈیڈ لاک کی بنیادی وجہ یہی ہے. دونوں سائڈ کے اوپر فورسز کو اپنے صفوں کے اندر امینڈمنٹ کرنا پڑے گی. میں بڑے مختصر اور بڑے مخفوف الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، دونوں سائڈ کے اوپر. اور یہ آواز جو ابھری ہے، یہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کم از کم پنجاب سے تو نہیں ابھری تھی، اور اگر ابھر آئی ہے تو اب یہ ویسے بیٹھے گی بھی نہیں ہے، اور ویسے نہیں بیٹھے گی تو پھر وہ کچھ نہ کچھ تو تبدیلی ہاں دونوں سائڈوں پہ کوئی نہ کوئی تبدیلی تو مانگے گی. اور آنکھ جھپٹے گا جو پہلے، ٹھیک ہے، جس کی آنکھ جھپکی گئی وہ گیا. بس یہ باتیں ہیں. مولانا فضل الرحمان لاہور میں آ کے مریم نواز شریف سے بھی ملے ہیں، اس کی بھی احوال بتائیں گے آپ کو، کیا اندر خانہ گفتگو ہوئی ہے. اور مریم صاحبہ نے ان کے اعزاز میں باقاعدہ ایک ڈنر کا اہتمام کر رکھا ہے، وہ بھی آپ سے عرض کریں گے جب اس کی تفصیلات ہم تک پہنچے گی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.